بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کو زندہ درگور کرنا اور سراپائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہونا۔ عہد جاہلیت میں کئی سنگ دلانہ اور غیر انسانی رسوم میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس پر غمزدہ یا پشیمان ہونے کے بجائے وہ فخر و مباحات کا اظہار کرتے تھے۔ اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ ربیعہ پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور ربیعہ کے سردار کی بیٹی کو وہ اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں جب دونوں قبیلوں کی صلح ہو گئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا۔ وہ اسے اختیار دیا کہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس رہے، چاہے تو اسیری میں جس کے پاس رہی تھی اس کے پاس واپس چلی جائے۔ اس نے اس شخص کے پاس جانا پسند کیا۔ اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کی ایسی رسوائی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج مقبولیت اختیار کر گیا۔ دور جاہلیت کے اس انسانیت سوز اور درندانہ عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید یوں فرماتا ہے: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، اس بیچاری بچی کا گناہ تھا تو صرف یہی کہ وہ لڑکی کیوں ہے۔ اس جرم کی پاداش میں اسے زندہ دفن ہونا پڑا۔ کتنا بان ظلم تھا انسانیت پر، اور کتنی بڑی بے رحمتی اور سنگ دلی تھی۔ اسے قرآن حکیم ایک اور مقام پر یوں بیان فرماتا ہے: اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے۔ خبردار، کتنا بڑا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سنن دارمی میں ہے کہ ایک شخص اپنی بپتا کو یاد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت میں بتوں کو پوجتے تھے اور اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو پیار سے دوڑ کر میرے پاس آ جاتی۔ ایک دن میں نے اس کو بلایا، وہ فرط محبت میں میرے پاس آئی۔ میں آگے آگے چل رہا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے
چلتی آئی، یہاں تک کہ ہم اپنے گھر کے قریب ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں گرا دیا۔ وہ ابا ابا کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کا ذرا بھر احساس نہ کیا۔ یہ اس کی آخری آواز تھی۔ صحابی سے یہ دردناک واقعہ سن کر ساری انسانیت کے شفیق و کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس صحابی کی ملامت کی کہ تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑیے، اس پر جو مصیبت پڑی ہے اس کا علاج پوچھنے آیا ہے۔ حضور کی رؤوف رحیم ذات پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ اس آدمی سے دوبارہ اس قصے کو سنا اور اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بہہ کر داڑھی مبارک تک آ گئے۔ پھر فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اب از سر نو عمل شروع کر دو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب مکرم سراپائی لطف و کرم ہمخوار انسانیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رفیق القلب بنایا ہے کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں، امیر کا مصداق تھے۔ محسن انسانیت نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کر کے بیٹی کو کیا مقام دیا، اسے بیان کرنے سے پہلے ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اس سنگ دلانہ بے رحمانہ رسم کے اسباب کیا تھے۔